بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج۔ آج کے ویڈیو میں ہم 101 سے لے کر 152 تک MCQs حل کر رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 101 ہے، قرآن مجید کی مکی سورتوں کی تعداد ہے 86۔ 102، قرآن مجید کی مدنی سورتوں کی تعداد ہے 28۔ 103، قرآن مجید کے نزول کا مدنی دور ہے 10 سال۔ 104، قرآن مجید کے نزول کا مکی دور ہے 13 سال۔ 105، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کے لیے کس کو مقرر کیا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 106، قرآن مجید کی کس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل۔ 107، قرآن مجید کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ یا سورہ برات۔ 108، اہل سنت کے ہاں مشہور صحاح ستہ میں حدیث کی کتنی کتابوں کا ذکر ہے؟ 6۔ 109، اہل تشیع کی مشہور کتب احادیث اصول اربعہ کی تعداد ہے 4۔ 110، قرآن مجید کی سورہ احزاب میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 111، صحیح بخاری کے مؤلف کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ 112، صحیح مسلم کے مؤلف کا نام ہے مسلم بن حجاج۔ 113، السنن نسائی کے مؤلف کا نام ہے احمد بن شعیب۔ 114، السنن ابی داؤد کے مؤلف کا نام ہے سلیمان بن اشعث۔ 115، السنن ترمذی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن عیسیٰ۔ 116، سنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام ہے محمد بن یزید۔ 117، الکافی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن یعقوب الکلینی۔ 118، من لا یخسرہ الفقیہ کے مؤلف کا نام ہے محمد بن علی القمی۔ 119، الاستبصار اور تہذیب الاحکام کے مؤلف کا نام ہے محمد بن حسن الطوسی۔ 120، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا 10 ہجری کو۔ 121، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کا نام ہے البقرہ الکوثر، یعنی سب سے بڑی سورت البقرہ ہے اور چھوٹی سورت کا نام الکوثر ہے۔ 122، قرآن کو مکمل کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی، یہ دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں۔ 123، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المصاحف کس کے پاس رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ 124، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانے کی فرمائش کس صحابے سے کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 125، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فرمائش پر سورت کی تلاوت سنائی؟ سورۃ النساء کی تلاوت سنائی۔ 126، کس غزوہ کے بعد مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ غزوہ بدر کے بعد۔ 127، حمام بن منبع شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ 128، عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر احادیث جمع کرنے پر کام کوفہ میں سر انجام دیا امام شعبی رحمہ اللہ نے۔ 129، مدینہ میں حدیث کا کام سر انجام دیا ابن شہاب زہری۔ 130، شام میں حدیث کا کام سر انجام دیا امام مکحول نے۔ 131، امام مالک 179 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے کہ حدیث کی کتاب کا نام ہے الموطا۔ 132، امام سفیان ثوری کی حدیث کی کتاب کا نام ہے الجامع۔ 133، فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین ہوئی 2 صدی میں۔ 134، صحاح ستہ کی کتاب تدوین حدیث کے کس دور میں تصنیف ہوئی؟ 3 دور میں۔ 135، قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کتنی بار آیا ہے؟ 14 بار۔ 136، ثلث القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو۔ 137، جس کام یا کلام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا وہ ہے حدیث تقریری۔ 138، وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں پائی جائے وہ متفقن علیہ ہے۔ 139، علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و پستی کا سبب قرار دیا ہے قرآن سے دوری۔
140 عرب پاکستان کے کس طرف واقع ہے؟ مغرب۔ 141 عرب کا سب سے بڑا اور مشہور صوبہ کون سا ہے؟ حجاز۔ 142 شہر مکہ اور مدینہ عرب کے کس صوبہ میں واقع ہے؟ حجاز۔ 143 قبل از اسلام عربوں کا سب سے بڑا مذہب کون سا تھا؟ بت پرستی۔ 144 ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے کس خاندان سے تھا؟ بنو ہاشم۔ 145 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا سب سے اہم کارنامہ ہے چائے زمزم کی کھدائی۔ 146 ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے تجویز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ 147 حلف الفضول کا معاہدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چاچا کی تحریک پر طے پایا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 148 پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ 6 ماہ۔ 149 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر اپنے رشتہ داروں کو دعوت حق دی تھی؟ کوہ صفا۔ 150 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے پہلی ہجرت کس طرف کی؟ حبشہ کی طرف 5 ہجری میں کی تھی۔ 151 کون سے خلیفہ راشد ہجرت حبشہ میں شریک تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 152 کس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے؟ 10 نبوی کو۔